الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتا ہے اور تم سب سے بہترین طور پر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا ہوں. اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اہل خانہ سے حسن سلوک کا حکم دیا اور ترغیباً نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سے سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. کیونکہ گھریلو زندگی کی کامیابی اور اس میں سکون و اطمینان کی پہلی شرط لازم یہ ہے کہ خاوند اور بیوی اپنے فرائض کو پہچانیں اور ذمہ داریوں کو پورا کریں. بیوی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا زیور سمجھے اور خاوند حسن سلوک کو اپنے اوپر لازم قرار دے. جس گھر میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں وہ گھر امن سکون کا گہوارہ ہوتا ہے اور جس گھر میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں جہاں پر بیوی اطاعت نہیں کرتی خاوند اپنے حسن سلوک کا روادار نہیں ہوتا یا اسی طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ گھر جنگ و جدل کا منظر پیش کرتا ہے اور اس گھر میں سکون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے مرد و عورت میاں بیوی کے درمیان جو حقوق بیان فرمائے ان میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ جس کے ذمہ جو حقوق آئے وہ حقوق ادا کرے اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ عورت کے اوپر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو فوقیت ایک درجہ عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو نگران بنا دیا. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا پھر اس کے بعد اس کے خاوند کے متعلق سوال ہوگا. آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ سب سے پہلے سوال اس عورت سے نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز پوری نکل گئی نماز مکمل نکل گئی تو اس کے بعد دوسرا سوال اس عورت سے اس کے خاوند کے بارے میں ہوگا کہ وہ عورت اپنے خاوند کی کتنی اطاعت گزار تھی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے باغ نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے
اور اپنا ہاتھ خامن کے ہاتھ میں دے کر یہ کہے جو سلوک کرنا چاہے تو کر لے۔ اور فرمایا عورت نماز پڑھے، عورت جب نماز پڑھے مگر خامن کے لیے دعا نہ کرے تو اللہ اس عورت کی دعا کو مردود قرار دیتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے خامن کے لیے دعا نہ کرے، اگر وہ اپنے خامن کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جہاں پر مردوں کے حقوق کو بیان کیا اور مرد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حامل اپنے حقوق کو بھول جائے، اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حامل صرف اپنے حقوق بیان کرے اور بیوی کے حقوق سے دستبرداری کا اعلان کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، میں تم میں سے سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اس لیے تمہیں بھی چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی مرتبہ پیار و محبت اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور نبی علیہ السلام کے کاندھے پر اپنی تھوڑی مبارک رکھ کر مجاہدین کی مشق دیکھنے لگی، اور کافی دیر تک دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بس، فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دل چاہتا ہے اور دیکھنے کو۔ نبی علیہ السلام پھر کھڑے رہے اور حضرت عائشہ کی تھوڑی نبی علیہ السلام کے کاندھے پر تھی، اور بار بار جب تک نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں لے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بس یا رسول اللہ اب میرے دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں رفتار میں دوڑ میں سب سے زیادہ تیز کون ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حسن سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ لگائی، اور پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام دوڑ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے نکل گئے۔ آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کے لیے کتنے بہترین تھے کہ ان کی فرمائش پر دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام جیت گئے، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ اب پھر دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر دوڑ لگائی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دوڑ لگائی، اس مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں پر اپنے آپ کو خامن تصور کرواتا ہے وہاں پر بیوی کے حقوق کا خیال بھی رکھا جائے، اور جہاں پر بیوی اپنی بیوی ہونے کا ثبوت عطا کرے گی، بیوی اطاعت کا ثبوت دے گی، وہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس گھر میں لڑائی جھگڑے قریب تک نہیں آتے جہاں پر اطاعت اور جہاں پر حقوق کا خیال رکھا جائے۔ میاں اپنے بیوی کا حقوق کا خیال رکھے، بیوی اپنے خامن کے حقوق کا خیال رکھے، اور بیوی میں ایک جز لازم ہے، وہ جز جس بیوی میں نہیں ہے، اور وہ کائنات کی بدبخت ترین بیوی ہے، اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو اطاعت گزار بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعادت المرد، عورت کی آدمی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جس بندے کو تین چیزیں حاصل ہو جائیں۔ ایک سعادت مند بندہ وہ ہے جس کو اچھا مکان مل جائے، دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اچھی بیوی مل جائے۔ اچھی بیوی سے مراد اس کا حسن نہیں ہے بلکہ اچھی بیوی سے مراد اس کی اطاعت گزاری ہے۔ جس خامن کو اطاعت گزار بیوی مل گئی وہ بندہ کائنات کا سعادت ترین انسان ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز جس کو بیوی اچھی مل گئی، تیسرا فرمایا جس بندے کو اچھی سواری مل گئی وہ بندہ کائنات کا سعادت ترین انسان ہے۔
फिर फरमाया शकावतुल मर, बदबख्त इंसान वो है जिसको बुरा अच्छा मकान न मिले, जिसको अच्छी बीवी न मिले और जिसको अच्छी सवारी न मिले, ये बदबख्त तरीन इंसान है। तो इसलिए हर एक को अपने अपने हुकूक का ख्याल रखना जरूरी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस रवायत फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल अपने खामन घर से चले गए। जाते वक्त खामन ने बीवी से ये फरमा दिया कि मेरे आने तक, वापस आने तक तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। ये एक बहुत बड़ी पाबंदी है कि खामन की इजाजत के बगैर कोई औरत अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने फरमाया जब तक मैं वापस ना आऊं तो घर से बाहर ना निकलना। इसी असना में उस औरत के वालिद जो थे वो बीमार हो गए और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा। मेरे खामन सफर पे चले गए और जाते वक्त उन्होंने ये फरमाया था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तो मेरे घर से बाहर ना निकलना। मेरे वालिद सख्त तरीन बीमार हैं, क्या मैं अपने वालिद के घर जा सकती हूँ? अब ये बात भी समझिए कि किसी और घर की बात नहीं हो रही। बीवी अपने माँ बाप के घर जाने के लिए भी वो अपने खामन की इताअत की पाबंद है। खामन इजाजत दे तो तब वो जा सकती है, अगर खामन इजाजत ना दे तो उसके लिए जाना बेहतर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू न जाए मैं अपने इख्तियार से तुम्हें भेज सकता हूँ, लेकिन अगर न जाए तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। 2-3 दिन गुजरने के बाद उस औरत ने फिर पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद सख्त तरीन बीमार हैं, अगर इजाजत हो तो मैं अपने वालिद को देखकर तीमारदारी करके वापस आ जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चली जाए, लेकिन अगर खामन की इताअत करे तो ये ज्यादा बेहतर है। फिर कुछ दिनों के बाद इत्तला आई, खबर आई कि उस औरत का पैगाम नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, अगर इजाजत हो मैं अपने खामन की इजाजत के बगैर अपने बाप के जनाजे पे जा सकती हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे इख्तियार से मैं इजाजत देता हूँ, जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि अगर वो खामन की इताअत करे तो इसमें ज्यादा भलाई और ज्यादा बेहतरी है। वो औरत अपने खामन के, अपने बाप के जनाजे से रुक गई और नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा, फरमाया पता करो वो औरत अपने वालिद के जनाजे पे गई है या नहीं गई। पता किया गया तो मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो औरत अपने खामन की इताअत में बैठी रही और अपने वालिद के जनाजे पे नहीं गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तेरी इस इताअत गुजारी की वजह से, तेरी इस खामन की इताअत की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे वालिद को भी बख्श दिया और तुझे भी अल्लाह ने बख्श दिया है। अब अंदाजा लगाइए इस बात से कि कितना बड़ा मकाम, मर्तबा कि इंसान को एक इताअत की वजह से जन्नत का हकदार बना दिया गया। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसा कि वो बद्दू नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा अगर ये दरख्त आपके पास आ जाए मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इस दरख्त से जाकर ये कह दो कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें बुला रहे हैं। जब दरख्त से कहा गया कि नबी अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, दरख्त जमीन को चीरता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में आके खड़ा हो गया। वो बद्दू देहाती देखकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सजदा करूं, आपको सजदा करूं कि आप आखिरी नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अगर मेरी शरीयत में सजदे की इजाजत होती मैं बीवी को हुक्म देता कि वो बीवी अपने खामन को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने खामन को दिया। अगर औरत फर्जी रोजे के अलावा कोई नफली और रोजा औरत अपनी खामन की इजाजत के बगैर नहीं रख सकती। अगर खामन उसको ये कह दे आज नफली रोजा तू नहीं रखेगी, वो औरत नफली रोजा रखेगी तो वो गुनहगार होगी, उसके लिए नफली रोजा रखने की इजाजत नहीं है। ये हुकूक है उसके कि जो औरत अपने खामन की इताअत करे, लेकिन औरतों के मर्दों पर क्या हुकूक है इससे भी हमें ख्याल रखना चाहिए। मर्द सिर्फ ये ना सोचे कि मेरे ही हक हैं,
عورت کے بھی اللہ نے بڑے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کا رعایت رکھنا ہر مرد کے ذمہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گیا یہ ارشاد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کامل ایمان والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک میں سب سے اچھا وہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے بیوی سے کرنے والا وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ اور عورت کے خاوند پر 4 حق ہیں کہ ایک حق عورت کا یہ ہے وہ گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ عورت کے خاوند کے اوپر لازم ہے کہ باہر کے تمام کام وہ خاوند کرے گا۔ جو عورت کی ضروریات ہے، عورت کی جو چیزیں ہیں وہ خاوند پوری کرے گا۔ دوسرا فرمایا عورت کے یہ حق ہیں مرد کے اوپر کہ مرد اس کو نماز کے تمام احکام، ضروریات دین کے جتنے مسائل ہیں وہ خاوند اپنی بیوی کو سکھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا اس خاوند کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حلال کھلائے، حرام سے بچائے، یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کو حلال کھلانا۔ چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق جو عورت کے لیے، عورت کے مرد کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، کسی قسم کی زیادتی اپنی بیوی کے اوپر نہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خرچ ایسے ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن اللہ سوال نہیں کریں گے، یعنی 4 قسم کا خرچ کرنے والا انسان قیامت کے دن اللہ کو کسی قسم کا جواب دہی نہیں ہوگی اور اللہ اس بندے سے ان 4 بڑے خرچوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ سب سے پہلا خرچ ہے جو بندہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے، مال و دولت اپنے ماں باپ کے اوپر لٹاتا ہے، اللہ اس بندے سے قیامت کے دن اس خرچ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ دوسرا فرمایا جو بندہ افطار کے اوپر خرچ کرتا ہے، افطار میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن افطار کیے ہوئے مال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تیسرا فرمایا جو سحری کے اوپر خرچ کرتا ہے، سحری کے مال کے اوپر خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ چوتھا فرمایا قیامت کے دن جو بندہ اپنی بیوی کے اوپر دنیا میں خرچ کرے، اپنے آل اولاد کے اوپر دنیا میں خرچ کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاوند کے لیے ضروری ہے وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سے اچھا پہنائے، اچھے سے اچھا کھلائے۔ جب وہ اچھے سے اچھا سلوک کرے گا اس کا جواب یہ ملے گا کہ وہ بیوی اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہوگی۔ وہ کہے گی اتنا اچھا پہنایا، کیوں نہ میں اس خاوند کی اطاعت کروں، کیوں نہ اتنا اچھا پہنایا، کیوں نہ میں اپنے خاوند کی اطاعت کروں۔ تو اس لیے جہاں پر مردوں کے حقوق ہیں وہاں پر عورتوں کے حقوق بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 طرح کی دینار ہیں۔ ایک دینار وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ایک دینار وہ ہوتا ہے جو کسی مسکین کو دیا جائے، اور تیسرا دینار وہ ہوتا ہے کہ جو کسی غلام کی آزادی پہ خرچ کیا جائے، اور چوتھا فرمایا جو چوتھا دینار وہ ہے جو بندہ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 4 دیناروں میں سے سب سے بہترین دینار اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اب اندازہ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ کی راہ میں کسی مسکین کو کسی غلامی سے چھڑا کر خرچ کر دینا کتنے بڑے کی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ شیطان رات کے وقت ایک تخت لگا کر بیٹھتا ہے تو دن کی وہ کارگزاری اپنی چیلوں سے سنتا ہے۔ ہر کارگزاری کرنے والا وہ کہتا ہے آج میں نے فلاں غلام انسان کو مبتلا کیا، فلاں گناہ میں انسان کو مبتلا کیا۔ ایک چیلا ان کا یہ کہتا ہے، شیطان کا یہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالی، میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، جھگڑا کر دیا۔ شیطان سب چیلوں کو چھوڑ کر اس چیلے کو پاس دلا کر اس کو سینے سے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے سب سے بہترین کام آج کے دن تو نے یہ کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس دن میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے اس دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ شیطان ہوتا ہے۔ خلاصہ درس کا یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے لیے میں بہترین ہوں۔ اور اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے
بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تب جا کر گھر امن، سکون اور امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امن کی توفیق عطا فرمائے۔